السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. میں هذا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کہتی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ بغور سے بیان فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد پہ مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر جنگ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مرز پر ہاتھ تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. اس میں سب صبح نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کے سدائے روزے عدلی سے جاری، ظالم و ظالم، طاقتور و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قریب ہے. ہم انسانیت پر کئی بار بھی دیا گیری ہے. باقی آتم میں کئی اندھی آئی ہے، وہ سب پر پریت نے بڑا انسانیت کا خون اچھا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا. اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے. ہم مظلوم جیسے سور بچی کا پوسٹر جن کو سکام کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یہ تو ہندوستان میں کسی بھی دونوں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کے راہ صحیح سکون و چین چھٹ گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمیں وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے، ابھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کی نقش کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے دہشت گردی کا آدھا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی خرشدات ہوئے ان کے پیسالی دریائی ملی ہے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف پا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے. ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زبانے میں دوبارے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاوت دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو ہماری یاد ہوگی کہ انگریزوں کی جیل ہو جاتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اور اس کا تصویر سے عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا. سب سے پہلے حضرت صاحب عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے سبب خود پر اور ضرور جہاد کر بتحت عند سلطان ازار کے جذبہ سے سرسار ہو کر ہندوستان کے دارالحرم ہونے کا فکرہ دیا اور انگریزوں کے خلاف وہاں
शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को हमेशा मुश्किलात के किन किन मराहिलों दुश्वार गुजर काटियों और वादियों से गुजरना पड़ा। वह तारीख है कलमुनात बाबर किसी शहर में कहा कि तलवार सकते थे अगर जंग में जाते थे, गाँव से रोके भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे ऐसा कसूआ कोई तो बिगड़ जाते थे, टाइम क्या चीज है हम शौक से मर जाते थे। बदराने मिलत वादी पर सुल्तानी की जात थी, जिसने यह कहकर के गीदड़ की शौक इसकी जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लोगों की रगे मुर्दा में आजाद के खातिर लहर होती थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पे कर रहे। यहाँ तक कि शेर की धरती पर खून का आखिरी कतरा भी बहाकर शहीद हो गए। अगर यह मुस्लिम दिन का नस्ला गुलाम हिंदुस्तान के पर्दे पर भयानक जंगल में आजादी की शाहरा बनाने की सफर न होता तो यह तंग नजर एहसान फरामोश गद्दार जो हमसे वफादारी की संग बनते उन गद्दारों से मैं कहता हूँ, अगर हम गद्दार को पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे नहीं उतराओ खुदा तुमकी नहीं, या फिर कब्रस कभी भी आजाद नहीं करा सकते थे। आप हजरत मुझे बताए क्या मुसलमानों ने जब आजादी इससे लड़ी थी कि ऐसा इब्तिदा हो जाए, क्या मुसलमानों